مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل کریں، غم کیسے دور ہوں، دل میں راحت و سکون کیسے پیدا کریں، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تناؤ، اضطراب اور روزانہ کی پریشانیاں، یہ وہ چیزیں، وہ تلخ حقیقت ہے جو تقریباً ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ یہ احساسات ہم پر بہت زیادہ وزن ڈال سکتے ہیں، جس سے ہماری ذہنی اور جذباتی صحت متاثر ہوتی ہے۔ صحت متاثر نہ ہو، اس کے لیے اس کا علاج ضروری ہے، اور یہ علاج ہے بھی نہایت آسان، کوئی پیچیدگی نہیں، یعنی استغفار۔ استغفار ایک ایسا روحانی عمل ہے جو ان بوجھوں سے نجات فراہم کرتا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ اگر اللہ کو منظور ہو تو اس کی غیر معمولی طاقت حیرت انگیز طور پر تناؤ سے نجات کا باعث بنتی ہے۔ کیسے؟ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بفضل خدا ہمارے چیلنجز اور پریشانیوں سے نمٹنے کے طریقے کو بدل سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی قسم قسم کے چیلنجز لے کر آتی ہے۔ تناؤ، اضطراب اور پریشانیوں کا ایسا بھاری بوجھ جو ہمارے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم ایک طاقتور لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے تناؤ، اضطراب اور ان پریشانیوں کا علاج بتانے جا رہے ہیں، جسے استغفار کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا عمل۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تناؤ سے نجات کے لیے استغفار کی برکتیں۔ پیارے دوستوں، اللہ سے معافی مانگنے کا ایک سادہ عمل اسلام میں بہت گہرا عمل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں اور دماغوں میں امن و سکون کا ناقابل یقین احساس لاتا ہے؟ آج ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پریشانیوں اور اضطراب کا مؤثر علاج بیان کریں گے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ علاج بہت آسان ہے لیکن ہے بہت طاقتور، کیونکہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ہمارے غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، بلکہ ہم تناؤ، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی مدد کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سننے میں تو حیرت انگیز لگ سکتی ہے کہ استغفر اللہ کہنے جیسی چھوٹی سی چیز ہمارے دلوں اور دماغوں میں راحت و سکون کیسے لا سکتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت عمل ہمیں تر و تازہ، پرسکون اور مزید سکون محسوس کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو استغفار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہوں، اللہ کی رحمت ہماری مشکلات سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس بھاری احساس کو کم کرتا ہے اور ہمیں راحت اور اللہ سے تعلق کا احساس محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ استغفار کے لیے بہت سے کلمات کہے جاتے ہیں، تاہم سب سے مختصر استغفر اللہ ہے۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت، اس کی محبت اور ہماری تمام جدوجہد کے بارے میں اس کی تفہیم کی یاد دہانی ہے۔ لیکن استغفار کے ذریعے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں مہیا کرے گا۔ یہ آیات اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ استغفار نہ صرف پاکیزگی کا باعث بنتا ہے بلکہ برکت، آسانی اور راحت بھی لاتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ استغفار کس طرح اضطراب کو پرسکون کرتا ہے اور افسردگی کو کم کرتا ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ پریشانیوں کا ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گھوم رہے ہیں، اپنے ماضی کے بارے میں فکر مند ہیں اور مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہیں۔ آپ ہر وقت خود کو بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں استغفار ایک خوبصورت حل کے طور پر آتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس بھاری وزن کو اپنے آپ سے اتار رہے ہیں، یعنی استغفار ایک رہائی کی طرح کام کرتا ہے، ہمارے بوجھ کو ہمارے دلوں سے ہٹاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ پر سے ان تمام چیزوں کا بوجھ اتار دینا جو ہمارے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اس تناظر میں آپ استغفار کو رہائی سمجھیں۔ ہر بار جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نہ صرف اس کی رحمت کے لیے دعاگو ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر ریسیٹ بھی دیتے ہیں۔ یہ کیا دہانی ہے کہ ہر ایک لمحہ ایک نئی شروعات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہماری تمام غلطیوں، تمام گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اور یہاں سائنسی تحقیق میں ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ سائنس اس بات سے متفق ہے اور اس بات کی تائید کرتی ہے کہ معافی مانگنا، خواہ وہ خدا سے ہو یا دوسروں سے، تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہے
اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ اور روح کو بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم ہلکا پن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے جب ہم معافی مانگتے ہیں، چاہے اللہ سے ہو یا اس کی مخلوق سے، یہ در حقیقت ہمارے تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے اسے چھوڑ دینا اور اللہ کی مرضی پر بھروسہ کرنا ہمارے دلوں میں ہلکا پن لاتا ہے، زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ لہٰذا استغفار کے ساتھ ہم اپنے آپ کو امن کا تحفہ دے رہے ہیں، جس سے ہمارے ذہنوں اور دلوں میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ استغفار کے ذریعے ہم اللہ کی لامتناہی رحمت کا تجربہ کرتے ہیں اور ہم ہلکے، کم فکر مند اور اس سے بہت زیادہ جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی استغفار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص استغفار کی پابندی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا اور ہر غم سے اسے خلاصی دے گا، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استغفار صرف توبہ کے بارے میں نہیں، یہ اضطراب کو دور کرنے، پریشانیوں سے بچنے، اللہ سے جڑنے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور اللہ کی حکمت اور منصوبے میں سکون حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ پیارے دوستوں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں استغفار کو عملی طور پر کیسے شامل کریں؟ تو اسے پرسکون کرنے کی عادت بنانے کے لیے چند آسان اقدامات یہ ہیں، آپ ان پر عمل کیجئے کہ اپنے دن کا آغاز استغفار سے کریں۔ ہر صبح کا آغاز استغفار کے لیے وقف چند منٹوں سے کریں۔ اللہ سے معافی مانگنے کا یہ آپ کا طریقہ ہے کہ وہ کل کی پریشانیوں سے آپ کا راستہ صاف کرے اور آج کے لیے آپ کو طاقت دے۔ تناؤ کے لمحات میں استغفار کریں۔ جب بھی آپ بے چینی یا مغلوب محسوس کریں تو ایک وقفہ لیں، گہری سانس لیں اور پوری توجہ سے استغفر اللہ کہیں۔ تصور کریں کہ استغفر اللہ کی ہر تکرار آپ کے دماغ اور دل سے تناؤ کو دور کر رہی ہے۔ اسی طرح اپنے دن کا اختتام استغفار کے ساتھ کریں۔ جیسے ہی آپ شام کو اپنے کام کاج سمیٹتے ہیں تو اپنے دن پر غور کریں۔ استغفار کے ساتھ مل کر یہ عکاسی آپ کو پچھتاوے، پریشانیوں اور غلطیوں کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے، جو آپ کو پرسکون رات کے آرام کے لیے تیار کرتی ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم باقاعدگی سے استغفار کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اللہ سے معافی مانگتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہماری فطرت میں شامل ہیں۔ سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں۔ تو کوئی بھی استغفار ایسا ہی ہے جیسے کہے، یا اللہ، میں اپنی پریشانیوں کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، یہ جو پریشانی مجھ پر آئی ہیں بے شک یہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہے اور آپ اسے دور کرنے والے ہیں۔ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور اس تناؤ کو میرے دل سے ختم فرما۔ پیارے دوستوں، یہ بھروسہ، یہ مکمل سپردگی زندگی کی آزمائشوں کے درمیان سکون حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور سبحان اللہ، جب ہم اللہ کی رحمت سے سکون پاتے ہیں تو ہمیں وہ اندرونی سکون بھی ملتا ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو استغفار کو اپنی زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بنانے کی ترغیب دیتا ہوں۔ جب بھی آپ تناؤ میں ہوں، جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں یا غیر یقینی صورتحال کا سامنا کریں تو ایک لمحہ نکالیں اور استغفر اللہ کہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، ساتھ ہی شفا، امن اور سکون تلاش کرنے کا ایک طریقہ بھی۔ تو آئیے استغفار کو تناؤ، اضطراب اور پریشانیوں کے لیے اپنا رد عمل بنائیں۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بخشش اور رحمت سے ملنے والی راحت کا تجربہ کریں۔ انشاءاللہ جب استغفار کو اپنا معمول بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی برکت سے ہم سب کو سکون اور تناؤ سے نجات مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی ہم استغفار کرتے ہیں تو ہر استغفار کے ساتھ ہم اللہ کی یاد کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی رحمت کو ہماری رہنمائی کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں کو صاف کرے اور ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دے، جو صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔